کہ ان کو ایک جملہ بولا گیا تھا، آپ ہمیشہ ان راستوں سے الیکٹ ہو کر آئیں گے جن راستوں میں الیکشن لڑنا ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ یہ کمپنی کب تک چلے گی؟ یہ میرے پیچھے کیمرے کے کھڑے ہوئے ڈائریکٹر نے باقاعدگی سے جملہ کہا ہے کہ میں بولوں، اور ان کے حکم کی تعمیل میں یہ میں نے بولا ہے۔ اب یہ کمپنی کب تک چلے گی اس کا میں آپ کو ذرا باقاعدگی سے بحیثیت مقدر شناس بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے دیکھیے انوار الحق کاکڑ کا ہاتھ۔ اس کمپنی کے سربراہ جناب انوار الحق کاکڑ کے ہینڈ پرنٹ آپ نے دیکھے، ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر دکھائی گئی ہے، جو میں پھر دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ کو کنفیوژن نہ رہے۔ آپ نے دیکھ لیا 2023 تک ریڈ پینسل سے نہیں بلکہ اس سے مختلف پینسل سے نشان لگایا ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ 2023 میں ایک سموتھ جو ہے سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ یہ کمپنی 2023 تک چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پھر دوبارہ دیکھیے گا، اب آپ نے انوار الحق کاکڑ کا جب ہاتھ دیکھا تو اس میں 2024 کا نشان لگایا گیا ہے اور دوسرے کلر میں لگایا گیا ہے، اور وہاں مقدر کی لکیر جا کے یوں کر کے دو شاخہ بناتی ہے اور اچانک ختم ہو جاتی ہے، جو بہت بڑے سیاسی طوفان کا پتہ دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں سیاست کے خد و خال چینج ہو رہے ہیں۔ سیاست میں سیاست ہی نہیں بلکہ سیاست دانوں کی بھی دنیا بدل رہی ہے۔ سیاست اپنا رخ آہستہ آہستہ جو 74 سال میں بدلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، اگلے 2 سال میں دھڑک سے بہت زیادہ کمال طریقے سے آپ کو بدلتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اب آتے ہیں جناب وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی طرف۔ اب یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلو، وزارت خارجہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے منسوب تھی۔ آج بھی وزارت خارجہ کو جو عزت حاصل ہے وہ صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو حاصل ہے۔ جب ہم وزارت داخلہ کی بات کرتے ہیں تو آج بھی آپ کسی وزارت کا دبنگ طریقے سے ساری وزارتوں کو نہیں گن سکتے کس وزارت کا کیا نام ہے، لیکن وزارت داخلہ کو آپ جانتے ہیں۔ یہ عمران خان جب اپنا کنٹینر لے کر اسلام آباد پہنچے تو اس وقت ایک بہت بڑا رول پلے کیا چودھری نثار نے، اور چودھری نثار اس وقت وزیر داخلہ تھے، جس کی بنیاد پر بچے بچے کے سمجھ میں آ گئی کہ وزارت داخلہ کیا ہوتی ہے، اور جتنی کچھ تھوڑی بہتی کم سمجھی تھی وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے پکے طریقے سے پوری کر دی، اور بچے بچے کو دکھا دیا کہ وزارت داخلہ کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس اہم عہدے پر فائز جناب سرفراز بگٹی کا میں ہاتھ پھر دکھا رہا ہوں۔ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹری کے حوالے سے جو نئے لاز متعارف کروائے گئے ہیں، ان کے ہاتھ پر 5 ابھار پائے جاتے ہیں۔ 5 ابھار کا مطلب ہوتا ہے پنج یوگ۔ پنج یوگ ان سیاست دانوں کے ہاتھ پر پایا جاتا ہے جنہیں کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کے سیاست ہیں، اور انہیں بڑے حکمت عملی سے کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے مسائل زیادہ اور وسائل کم ہوتے ہیں، جبکہ 6 ابھاروں والوں کے ہاں طرز حکمرانی جو ہے وہ اور طریقے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں مسائل کی جگہ وسائل زیادہ اور مسائل کم ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو آپ ہینڈ پرنٹ دیکھ رہے ہیں، اس ہینڈ پرنٹ پر بھی موٹ آف جوپیٹر پر مقدر کی لکیر بھی جاتی ہے، اور وقفے وقفے سے سن لائن کمبینیشن بناتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کمپنی کے یہ وزیر داخلہ بھی اس کی طرح کی قسمت لے کر پیدا ہوئے ہیں کہ یہ وقفے وقفے سے اقتدار میں آتے رہیں گے، اور یہ نگران کا جو ایک مخصوص ٹینیور یا اس سے جو شامل کر کے ٹینیور ہے اس کو بھی پورا کریں گے۔ اور میرا یہ جملہ شامل کر کے جو ٹینیور ہے یہ مت بھولیے گا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، اب پھر آتے ہیں انوار الحق کاکڑ کی طرف۔
انوار الحق کاکڑ کے ہاتھ پر ہے یہ سن لائن جو تیسری انگلی کے نیچے پائی جاتی ہے نا، یہ میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے دکھا رہا ہوں، آپ اپنا ہاتھ دیکھیے گا، آپ کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے۔ یہ بڑی مزے کی لکیر ہے۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ بہت بار اقتدار میں آئے۔ اقتدار سے مراد یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے سینیٹر بھی بنے، اس سے پہلے اور بھی بہت سارے، مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ انہیں ایک مخصوص راستے سے، جن راستوں سے لایا جاتا ہے، یہ ان راستوں سے آتے رہے، لیکن نہ تو معروف تھے، نہ کوئی ان کا نام جانتا تھا۔ جیسے ہی اس ہارٹ لائن سے اوپر جیسے ہی شروع ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی چمکدار، دیکھیں غور سے ذرا میں دکھا رہا ہوں، دیکھ لیا کتنی یہ چمکدار تیسری انگلی کے نیچے لکیر پائی جاتی ہے۔ اسے شہرت کی لکیر کہتے ہیں، اور یہ شہرت کی لکیر جو ہے، جس ہاتھ پر جتنی طاقتور ہو اس کے مطابق اگر 101 غیر معمولی علامات کثرت سے پائی جاتی ہیں تو اتنی ہی اس کی شہرت کا گراف بڑا ہوگا۔ اگر راجہ یوگ پایا جاتا ہے تو شہرت کا گراف انتہائی وسیع و عریض ہوگا، لائک انوار الحق کاکڑ۔ کیوں کہ ان کی شہرت کا جس وقت یہاں تیسری انگلی پھر دکھائیے، تیسری انگلی کے اوپر سے پہلے تک ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا تھا، اور پھر جیسے ہی آئے اور اس لکیر کا وقت شروع ہوا، دنیا کے تمام ممالک کے صفحہ اول پر ان کی تصویریں چھپیں، سوشل میڈیا پر ان کا تعارف گیا، کہاں سے آئے، کہاں پیدا ہوئے، کیا کرتے رہے، کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ مقدر شناسوں نے بھی ان کے بارے میں پیشگوئی شروع کر دی۔ ویسے میں نے بحیثیت طالب علم میرے اپنے پیج پر بھی پڑھا ہے، 3.5 سال پہلے پیج پر ڈال دیا تھا کہ یہ مستقبل کے شارٹ ٹائم پرائم منسٹر ہیں۔ شارٹ ٹائم پرائم منسٹر سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایک جملہ بولا گیا تھا کہ آپ ہمیشہ ان راستوں سے الیکٹ ہو کر آئیں گے جن راستوں میں الیکشن لڑنا ضرورت نہیں ہے، اور یہ ان کے پرائم منسٹر بننے سے کوئی 3-4 دن پہلے بھی بات ہوئی، اور پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی بات ہوتی رہی۔ تو ان کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لکیریں جو ہیں، یہ جس طرح سے ان کے ہاتھ پر دیکھیے گا، انگوٹھا بڑا طاقتور ہے، برین لائن بڑی طاقتور ہے، ہارٹ لائن جو ہے یہ بالکل سیدھی سادھی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، انہیں کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا، اس لیے کہ لوگ کچھ ان کی سادہ دلی سے یا ان کے سادہ ہونے سے انہیں انڈر لائن یا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ یہ جن کا درخت لگایا ہوا ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، اور یہ بھی ان کے پانی کو حرام نہیں حلال کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔